شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکفا باللہ ولیٰ وکفا باللہ نصیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب یہاں پر موجود ہیں. اور آج 16 دسمبر کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں خراج عقیدت پیش کرتی ہوں اے پی ایس کے تمام معصوم شہداء کو، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ شہادتیں، یہ قربانیاں کبھی بھی رائیگاں نہیں جائیں گی. اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری پاکستانی قوم نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں، اور انہی قربانیوں نے اس قوم کو ناقابل تسخیر قوم بنایا ہے. آج کل جو ایک سیاسی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ایک نیا دور جس کا آغاز ہو چکا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو صرف ایک فرد یا ادارے تک محدود نہیں ہوتے. یہ فیصلے ریاست کے جو مستقبل ہے اس کی سمت کا متعین کرتے ہیں. جس طریقے سے آپ نے دیکھا ایک اور مارکا سر انجام دیا گیا، ایک تاریخی فیصلہ ہم سب کے سامنے آیا جس نے پوری قوم میں ایک جان ڈال دی، ایک یقین پیدا کر دیا. اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ جس طریقے سے سابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا، یہ ایک ایسا تاریخی فیصلہ ہے جس نے اس امر کو واضح کر دیا کہ اب پاکستان میں کوئی عہدہ، کوئی وردی یا کوئی شخصیت قانون سے بالاتر نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ قانون کی بالادستی کی جیت ہے، اور یہ فیصلہ طاقت کا نہیں ہے، یہ فتح ہے قانون کی حکمرانی کی، اور یہ واضح طور پہ ہمیں نظم و ضبط دکھاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے پوری قوم نے یہ دیکھا کہ فوج کا شفاف اور غیر جانبدارانہ احتساب، پوری قوم اس بات کی گواہ ہے. اور یہاں پر میں ذکر ضرور کروں گی ایک مرد مومن، مرد حق کا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا، کہ جب سے انہوں نے اپنی قیادت سنبھالی پاکستان کا پورا منظرنامہ نہ صرف نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بدل کے رکھ دیا. اور آپ نے دیکھا کہ تاریخی عزت پاکستان کی دنیا بھر میں ہوئی. اس فیصلے کی بدولت انہوں نے دکھایا کہ فوج میں احتسابی نظام نہ صرف فعال ہے بلکہ مکمل طور پہ شفاف ہے، اور وہ کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے وہ فوج کا ہی ادارہ کیوں نہ ہو، وہ کسی بھی قانون سے بالاتر نہیں. آئی ایس آئی کے ڈی جی اور کورٹ کمانڈر جیسے حساس عہدوں پر فائز رہنے والے فرد کو ان کا کورٹ مارشل اور ان کی سزا اس بات کی مثال واضح طور پہ پوری قوم کے سامنے بلکہ پوری دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے کہ یہ مرد مومن، مرد حق یقیناً سب سے پہلے پاکستان کو رکھتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یہ دکھا دیا اور اس کی مثال قائم کر دی کہ کوئی بھی فرد اپنے آئینی دائرہ کار کے اختیار سے تجاوز کرے گا یا اپنی ریاستی منصب کو غلط طریقے سے سیاسی مفاد میں یا اپنے مفاد میں استعمال کرے گا تو یقیناً سنگین نتائج
اس کے سامنے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے قائد اعظم نے پاکستان بنایا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان بچایا، اور یہ فیصلہ ایک مارکے سے کم نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جیسے ہی اپنا عہدہ سنبھالا، پاکستان کا نقشہ پوری دنیا میں چینج ہو گیا۔ ہم سے 10 گنا زیادہ طاقتور دشمن کو منہ کی کھانی پڑی، اور پھر فیلڈ مارشل نے یہ دکھایا کہ جب پاکستان میں انصاف ہوگا اور انصاف بالا تر ہوگا کسی بھی منصب سے، کسی بھی فرد سے، تو پھر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن ہونے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں ہم سب اس بات کی گواہ ہیں کہ جس طریقے سے ملک میں انتشار تھا، سیاسی انتشار، آپس میں لڑائی، ہمارے ریاستی اداروں پر الزامات کی بوچھاڑ، اور پھر کس طریقے سے سوچی سمجھی کیمپین چلائی جا رہی تھی، سڑکوں پر لوگ آ گئے تھے۔ 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے ایک ہجوم سڑکوں پر آتا ہے، ریاستی اداروں پر حملہ کرتا ہے، ریاستی املاک پہ حملہ کرتا ہے، اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے کس طریقے سے سنگین کیمپین چلائی جاتی ہے، پاکستان پر حملے ہوتے ہیں، ریاستی اداروں پر حملے ہوتے ہیں۔ تو اس فیصلے نے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ تمام سازشیں ایک سوچی سمجھی اسکیم کا حصہ تھیں۔ اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ فیض حمید اور عمران خان نیازی کا گٹھ جوڑ سامنے آیا کہ ان دونوں نے مل کر کس طریقے سے اپنے منصب کو بدنام بھی کیا، اور پاکستان کو نہ صرف نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی نقصان پہنچایا۔ لیکن یہ فیصلہ جب ہمارے سامنے آیا تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان اور پاکستان کی سالمیت پہ، پاکستان کی عزت پہ کوئی حملہ کرے گا، چاہے وہ جتنا بھی طاقتور ہو، چاہے اس کے پاس جتنی بھی شہرت ہو، چاہے اس کے پاس جتنا بھی سیاسی ہجوم ہو، اسے بخشا نہیں جائے گا، کیونکہ پاکستان ہی ہماری پہچان ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ جب پاکستان کی بات آئے، پاکستان کی عزت کی بات آئے، وہاں آپ کی زبانیں بند ہو جانی چاہیے۔ اور پھر یہ فیصلہ محض پہلا مرحلہ ہے، اور جو 4 سنگین الزامات لگے فیض حمید پہ، اور آپ نے دیکھا کہ ان کا کورٹ مارشل ہوا، ابھی بھی مزید تحقیقات جو ہیں وہ جاری ہیں، اور یہ فیصلہ 9 مئی اور ریاست مخالف عناصر کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ بخشا کوئی بھی نہیں جائے گا، چاہے وہ جتنا بھی مضبوط ہو، چاہے وہ جتنا بھی طاقتور ہو۔ پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون بالا تر ہے، اور وہ اپنے انجام کا انتظار کرے۔ اس فیصلے نے، میں سمجھتی ہوں، ہم سب کا، پاکستانی قوم کا اعتماد ریاستی اداروں پر، اپنی پاک افواج پر بحال کیا، کیونکہ اس مرد مومن، مرد حق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یہ بتا دیا پوری قوم کو کہ احتساب اپنے گھر سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں فرا عظیم شاہ اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ آپ دیکھیں گے